of the opposition. سر پہلی بات یہ کہ یہاں گلدستے کا بہت ذکر ہو رہا ہے. پتہ نہیں کون سا گلدستہ ہے. میرے تو نزدیک اگر یہ گلدستہ ہے بھی تو ایک بوسیدہ کاغذ کے بنے ہوئے پھول ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ سر میرے بات تو کرنے دیں نا, بات تو کرنے دیں, آپ بات کرنے دیں بھائی. بات یہ جی کہ اچھا جی آپ بولنے دیں گے مجھے یا میں چپ ہو جاتا ہوں؟ آپ بول لیں, بالکل بول لیں جی. آپ اس وقت حکومت میں ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. نہیں عزت نفس نہیں ہے یہ تو, ایک کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس سے بہت چیزیں کی ہیں آپ نے. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جس طرح ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے. دوسری بات کہ اگر تو آپ میں اتنی نیک نیتی ہے, میں آپ کو پھر ریپیٹ کر کے, یہ سب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ یہ لاز آپ کے گلے پڑیں گے. ہمارے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون والے ادھر الیکشن کمیشن میں کھل گئے آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ 2-3 ہزار سے بھی کم لوگ تھے, اور وہاں پہ ان کو کھلی طرح سے آنے دیا گیا. آپ کے جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا, بلاول بھٹو, یہ سب لوگ ان کو ہم نے آنے دیا. پھر اور مولانا صاحب نے بھی جلسہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ قانون ہم سے بنا کے اور جگہیں کوئی اور طے کرے, ڈی سی صاحب طے کریں, کمشنر صاحب طے کریں, یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ نیک نیتی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نمبر 1 پہلے تو یہ کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں, ٹوٹلی اپوز کرتے ہیں. لیکن میں ان کو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اس قسم کی چیزوں میں لاتے کہ وہ ان جگہوں کا تعین آپ اس بل میں کریں کہ جب تک یہ جگہیں ہوں گی. یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ پھر ہم آپ کی منشا پہ چھوڑ دیں کہ آپ نے تو قانون کو, آپ نے آئین کو موم کی گڑیا بنا دیا ہے کہ اس کا ناک کبھی کوئی کر دیتے ہیں, کبھی کس طرف کر دیتے ہیں. تو آپ کی تو ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانتے, آپ قانون کو نہیں مانتے. You have subverted the constitution not once but so many times. How can we trust you? How can we believe you? How can you use this house or misuse this house just because you have the majority or the artificial majority, the manufactured majority? No, people of Pakistan will not accept this. We will not accept this even if we are one member. یہ سر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہماری جمہوری کریڈنشلز پہ, آپ ہماری جمہوری روایات پہ, ہر چیز پہ آپ جو ہے تو either you are, آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ گارنٹی ہمیں دیتے ہیں آپ ہمیشہ رہیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو لوگوں کو 100 لوگوں کو بلا نہیں سکتے ہیں. آپ نے تو بہت ہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, آپ کے تو یہ کریڈنشلز ہیں. آپ تو ججز کو اٹھا رہے ہیں, کب ان کے 40 سال پرانے کیسز کو آپ جو ہے تو وہ کھود رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کو اٹھا لیا جی جو سنڈیکیٹ کا ممبر ہے, جسٹ بیکاز آپ اس جج سے خوش نہیں ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے جی؟ آپ کدھر لے جا رہے ہیں ملک کو, کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے آپ نے ایک ایسا ملک بنا دیا ہے جس میں کہ آپ بینگ اے لا منسٹر, آپ کو تو پہلے کنڈیم کرنا چاہیے تھا ایز اے لا منسٹر. اف یو آر اے لا منسٹر, you should also prove your credentials that yes, you are the law minister, and anything that is happening, this house has been used to attack the judiciary, the honorable judges, this very house. We were quiet, we were happily listening, so was the finance, so was the law minister. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کسی بھی ملک سے آپ قانون ختم کر دیں گے, آئین ختم کر دیں گے, تو آج جو ملک میں ہو رہا ہے, آج جو ہماری اکانومی کا حال ہے, جو ہمارا لا اینڈ آرڈر کا حال ہے, اس سے برا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور تو اور چھوڑیں, ہماری کرکٹ ٹیم کو ہی دیکھ لیں, کسی لیول پہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. ہمیں فائنانس منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کہ میں جب بھی آتا ہوں میرے بارے میں ذکر کرتے ہیں. No sir, nothing personal against you. What I am saying is that he is struggling since he has come to get loans. قرضہ لینے کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اس ملک کی اکانومی کے بارے میں کچھ پلاننگ کر سکیں. ٹیکس آپ اکٹھا نہیں کر سکتے,
امپیونٹی کا کلچر ہے پریویل کر رہا ہے. تو سر یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے ہیں. ملک کو واٹ از دا وے فارورڈ جی 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 تو یہ تو کسی دن یہ اسٹیٹس پیش کریں گے کہ اس ملک میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی کتنے دن رہی, اس میں 2 سال کووڈ کی بھی لے لیں, جس کو کہ ہم نے شاندار طریقے سے مینیج کیا, جبکہ پوری ملک تباہ ہو رہے تھے. ہماری واحد 3 ملک تھے جس میں کہ پاکستان تھا, انہوں نے سب سے بہتر مینیج کیا. اس کے باوجود ہم گروتھ 6% پہ لے گئے. ملک کی تباہی, چاہے وہ پاور سیکٹر ہو, چاہے وہ, اب انہیں دیکھیں, یہ جو ہے تو جو یوٹیلیٹی سٹورز والے ہیں, یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں بیچارے, وہ تو اپنی رسک کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر اس کو ان یوٹیلیٹی سٹورز کو ان حالات میں پہنچائے تو آپ نے پہنچائے, ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں, ان کی فیملیز کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ کا جب بھی دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دو. یہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. آپ کو ٹائمنگ ایک کرنی ہوگی. آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی خریدار ہے نہیں, تو وہی والی بات آتی ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں گے جو ایک گاہک آئے گا. ملا تھا ایک ہی گاہک, ہم بھی کیا کرتے, سو خود کو بیچ دیا بے حساب سستے میں. سر یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ ملک ہے, اس نے آگے جانا ہے, لیکن جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے, اور سر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, جو جعلی مینڈیٹ سے حکومت میں آئے ہوں وہ, ان کو عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے. 90% اس ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی, وہ خوش نہیں ہے جس طرح کے ملک جا رہا ہے. یہ ہم نے تو نہیں کرا ہے یہ سروے سارے ملک میں ہے. یہ 90% جب کہ لوگ, یعنی 10 میں سے ہر 9 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں ہے, اکانومی بری ہے. تو اور ہم یہاں پہ جو ہے تو بانسریاں بجا رہے ہیں, جنگل میں لپک رہے ہیں شعلے, ہم ادھر تو اس کو رقص کی پڑی ہے. سر یہ جو ہے تو سر یہ چیزیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں. ہم آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ دس از اے میلافائڈی اینڈ ill conceived, اور بری نیت سے یہ لا کیا جا رہا ہے. ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان ورس کے سیناریو آپ اس کو کمیٹی میں بھیجیں. پیش کرتا ہے جس طرح بھی سینیٹر پلوشا نے بل پیش کیا تھا, سینیٹر فوزیہ نے کیا تھا, یا ابھی انہوں نے سینیٹر محسن عزیز نے کیا تھا. آئی تھنک کہ جو موور ہے اس کو یہ ضرور موقع ملنا چاہیے, ایون وہ کمیٹی کو کیوں نہ ریفر ہو, کہ کم از کم کمیٹی میں ہم سب تو ہوتے نہیں ہیں, تو ایک بیسک آئیڈیا آف دیٹ بل دا موور شوڈ بی الاؤڈ, جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن سب کو اگر بتا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بہتری ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ ابھی جو جس بل کی بات ہو رہی ہے, آئی تھنک کہ یہ میلافائڈی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے, اور ابھی لا منسٹر صاحب نے بات کی کہ پرمیشنز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, لاسٹ ڈے پہ کینسل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے تو جب کسی ریاست کے کسی ادارے سے اگر کوئی نوٹیفیکیشن, کوئی اجازت ملتی ہے, اس کا مذاق نہیں بنایا جائے. وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی اس طرح ہوتا ہے, ہاؤ ول دیٹ افیکٹ. پرمیشن تو ہمیں ملی ہوئی ہے, پرمیشن ہمیں کئی دفعہ ملی ہے, یہی ڈی سی آفس سے ملی ہے, اسپیسیفائڈ جگہ جو کہ وہ لوگ کہتے ہیں, یعنی ڈپٹی کمشنرز آفس, پھر لاسٹ ڈے پہ ایک دن پہلے جو ہے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے. اس کو کون انشور کرے گا؟ یو سی, جسٹ لیجسلیٹنگ از ناٹ امپورٹنٹ, امپلیمنٹیشن از مور امپورٹنٹ, اور ایکولی اف ناٹ مور امپورٹنٹ. تو اس لیے یہ اس قسم کی لیجسلیشنز لا کے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکیں. دے شوڈ ریسپیکٹ دا لا, دے شوڈ ریسپیکٹ وٹ دے گیو ان رائٹنگ. جب اجازت مل گئی آپ کو تو پھر اس پہ کوئی پیچھے جانا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں لفائڈی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اجازت ملتی ہے جلسوں کی, اور ایک دن پہلے جب ہم ادھر اپنی سٹیج بنانا جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں, یہ جو ایک جعلی حکومت ہے, یہ اپنے آپ کو ایک ایسے پورٹریٹ کرتی ہے کہ جمہوریت کے چیمپئنز ہیں. یہ جتنی لیجسلیشن جو یہ کر رہے ہیں یہ کل انہی کے گلے پڑے گی. ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی لیجسلیشن. اور سر میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بھی کہ سر یہاں پہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں لیکن رولنگ کبھی کوئی نہیں آتی ہے. ادروائز پھر اگر رولنگ نہیں آئے گی تو دین دس بیکمز اے پیورلی ڈیبیٹنگ کلب. دین یو نو اٹ ہیز نو یوز ٹو اسپیک آن ڈفرنٹ ایشوز. تو سر میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں پچھلے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں
تو ہمیں کوئی رولنگز نہیں. کبھی آپ جمعے کے دن نہیں تھے, امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہوئے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو, اپنے جو ہمارے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں, انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے چلایا, بڑا بیلنس طریقے سے چلایا, اور بڑی صبر و استقامت سے چلایا. تو وی تھینک ہم فار دیٹ. سو مقصد یہ نہیں ہے کہ مخالفت برائے مخالفت. ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے اور ہم نے انٹینشن کو دیکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بل کوئی بھی نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے. ایک شہر ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو ایک قسم کا ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. الیکشنز میں تو ہوا, اسلام آباد کے الیکشنز ہم نے دیکھے, ڈس انفرینچائز کیا گیا وہاں کے ووٹرز کو, ان کے مینڈیٹ کو کسی اور کو دے دیا. لیکن آپ کسی بھی شہر کو اس طرح سے جس طرح آپ نے محظور کیا ہوا ہے, یہ ایک اگر تو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں, ہاں بالکل پرامن طریقے سے, ایک خاص طریقے سے جلسے جلوس ہوں گے جب آپ, لیکن اگر آپ پورے شہر کو محصور کر لیں گے تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. آپ مطلب ہے کہ پھر کیا کہنا چاہتے ہیں, دین لیٹس ناٹ کیا کہتے ہیں, ٹیل آور سیلفز کہ جی ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں. ڈیموکریٹک رویہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے لا کون سا بنا دیا. لا بے شک بہت اچھے اچھے لاز بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے, اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. یا جو ہے آپ ایک ایسا وہ ایک طریقہ کار اختیار کریں کہ جب حکومت کا کوئی افسر جب ایک ایشو کر دیتا ہے ایک لیٹر, پھر اس پہ گوئنگ بیک نہیں ہے, کیونکہ پھر اس طرح تو آپ اپنی ریٹ کو خود کمزور کر رہے ہیں کہ یور لیٹر کین بی ریکالڈ اینی ٹائم. تو مطلب ہے یہ تو پھر ایک مذاق بن گیا, یہ کوئی ایک وہ نہ بنا, ایک کسی ایک رسپانسبل آفس سے جو ایک پرمیشن ملی ہوئی ہے اس کو ریووک کرنا میرا خیال ہے, اور ریگولر بیسس پہ کنسسٹنٹلی ریووک کیا, کبھی ایک بہانے, کبھی دوسرے بہانے, کبھی تیسرے بہانے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قانون کو چاٹیں ہم, یا اس کو کیا کریں؟